نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہم لوگ اس کی کبریائی ہم لوگ جتنا کریں وہ کم ہوئیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. انہی نعمتوں میں سے ابھی یہ مہینہ جو گزرا ہے، گزشتہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، وہ نعمت بھی ہے. وہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دیا تھا اور نوازا تھا، جس کے پاداش میں ہم لوگوں نے جتنا ہو سکا عبادتیں کی، نمازوں کی شکل میں، روزے کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں. یہ ساری چیزیں ہم نے کی اور اپنے کوشش یہ کی کہ اپنی جھولیوں کو اللہ کے اجر و ثواب سے بھر لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. یہ ہماری کوشش رہی پورے مہینے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق، اور کچھ لوگوں نے جو بھی ہو سکا کچھ کوتاہیوں کے ساتھ، لیکن گرتے پڑتے رہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے سے جو اللہ کی نعمت رہی اس سے مستفید ہوتے رہے. اب وہ مہینہ گزر گیا. اب اس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ آج
سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ جاننا ہے۔ ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے خطبے کے دوران، خطبے کے بعد اللہ رب العالمین اس میں یہ وضاحت کرتا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت تو تمہیں کرنی ہے اللہ کی، کہاں تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ یعنی مسلمان مومن بندہ اور ہم تمام لوگ، ہم سب لوگ مکلف ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ غفلت نہیں کرنی ہے اور غفلت سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، نہیں، جس طرح سے ہم نے کوششیں کی رمضان المبارک کے مہینے میں، جس طرح سے عبادتیں کی، اس طرح سے ہمیں وہ مطلوب ہے۔ کہاں تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے، تب تک لگے رہنا ہے، غفلت نہیں برتنا ہے۔ ایک اور آیت سے سمجھ لیجئے جو ہر خطبے میں آپ لوگ سنتے ہوں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان تم رہو، حالت ایمان اور اسلام میں موت آئے۔ اس سے بھی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں بھی اللہ نے یہ کہنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور اس یہ مہینہ جو گزرا ہے بابرکت مہینہ، اس کا مول اور اس کا اصل مقصد تو یہی بتلایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ ٹریننگ پا کر کے۔ لیکن یہ تقوی زندگی بھر آپ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ لیکن اگر ہمارا طرز عمل رمضان کے بعد جیسا ہے ایسا رہے اور موت آئے تو کیا ایمان کی حالت پہ رہے گا؟ نہیں۔ تکلیف کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے لوگوں نے مسجدوں کی تصاویر، بہت ساری مسجدوں کی تصویریں شیئر کی ہیں، اور رمضان کے پہلے کی بھی، رمضان کے مہینے کی، جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تب کس طرح سے مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں، اور اس کے بعد عید کے بعد کہ اب لوگ پھر تصویریں شیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان آج کا رمضانی مسلمان ہے، اسے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجدیں ایک دم سے خالی پڑی ہیں، ایک شب آدھے شب نمازی ہیں جہاں مسجدیں بھری ہوتی تھیں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت ایمان میں موت آئے، اور جس طرح سے ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا اور عبادتوں سے غافل ہو گئے، اگر موت آتی ہے تو کیا یہ تقاضا پورا ہوتا ہے جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے؟ ہم نے تو ایمان اور اسلام کے جو تقاضے تھے، جو اللہ کے حقوق تھے، جو عبادتیں تھیں، جو اوامر تھے، ان کو تو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب جب موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی؟ نہیں۔ دوسری آیت یہ رہی۔ تیسری آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں سے، اپنی امتیوں سے، اپنے صحابہ سے کہ اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، میری نمازیں، میری قربانیاں، وہ محیا و مماتی، یہاں تک کہ مرنا اور جینا بھی
یعنی ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، مسلمان کا کیا جو ہے سب کچھ ہے، گویا کہ آپ پیغام دے دیجئے کہ میری یہ عبادتیں، میری نمازیں، میری قربانیاں، حتیٰ کہ مرنا جینا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کون اللہ رب العالمین؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ کوئی بھرم میں نہ رہے کہ اس کا کوئی ساجی ہے کوئی اور اولاد دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا، موت زندگی دینے والا، کائنات کو چلانے والا۔ جا کر کے مسلمان جو سر پٹکتے ہیں نا آستانوں پر، مردوں کی قبروں پر، یہ اس بھرم میں نہ رہیں۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ رب کہا، رب العالمین، دو سارے جہان کا جو رب ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مطلوب تو یہ ہے، یہ مطلوب ہے مسلمان سے کہ نماز، روزہ، قربانی، مرنا جینا یہ اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو ہم نے اس کو صرف رمضان کے لیے کیوں خاص کیا؟ رمضان کا رب کیا کوئی اور ہے اور باقی 11 مہینوں کا رب کوئی اور ہے؟ کیا اس طرح کی ذہنیت ہماری ہے؟ اگر ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ فرصت نہیں ہے، کہیں چھٹی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد چھٹی مل گئی 11 مہینے موج مستی کرو، نہیں، عبادت میں لگے رہنا ہے۔ ایک حدیث، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی حدیث پڑھی گئی ہے خطبے کے دوران۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے مہینے بھر، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، نفل روزے، کانا کا صیام الدہر، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے پورے سال بھر روزے رکھا، پورے سال بھر روزے رکھا۔ کیسے؟ 1 مہینہ جب آپ نے روزہ رکھا اور ایک جو ہے بھلائی کا، ایک نیک کام کا کم سے کم اجر کتنا ہے؟ 10 گنا سے 7 گنا تک۔ 7 گنا چھوڑ دیجئے، 700 گنا، 700 گنا چھوڑ دیجئے، 10 ہی پکڑ لیجئے، علی الاقل سب سے کم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب۔ تو 1 مہینہ رکھے 10 مہینہ ہو گیا، اور 6 روزے آپ نے رکھا 2 مہینے کے برابر یہ ہو گیا۔ تو کیسے؟ تو پورے سال کا روزہ شمار ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ 6 روزے بہت اہم ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ روزے ہم لوگ رکھیں۔ اور ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ مسلسل رکھیں 6 دن، یا اس شوال کے مہینے میں آپ جو ہے 1 روزہ رکھیں، پھر افطار کریں، 2 دن افطار کریں، 1 دن افطار کریں، اس کے بعد پھر 1 رکھیں۔ اس طرح سے المہم اسی مہینے کے اندر، شوال کے مہینے میں، یہ 6 روزے آپ اور ہم سب کو رکھنے ہیں۔ یہ جو ہے رمضان کے بعد کا عمل ہے۔ رمضان کے بعد کا عمل آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کہیں غافل نہیں ہونا ہے، موت تک آپ کو اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، اور جو اوامر ہیں ان اوامر کی پاسداری ہمیں کرنی ہے، یہ تقاضا شریعت ہم سے کرتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ 6 روزے یہ شوال کے یہ بہت اہم ہیں، بہت مہم ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ کوشش یہ ہو ہماری جو ہے
کوشش ہونی چاہیے کہ یہ 6 روزے بھی رکھیں تاکہ پورے سال کا روزہ تصور کیا جائے اور ہمارے حساب اور کتاب میں لکھا جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ہمارے سلف ہذہ الامہ، اس امت کے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا طرز عمل یہ رہتا تھا کہ رمضان کے بعد جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی گر پائے، جتنا جس سے ہو پایا وہ کیا، تو اب متکبر نہ ہو جائیں، تکبر میں نہ پڑ جائیں کہ بہت عبادت ہم نے کر لیا، بھائی جھولیاں تو سب بھر گئیں نیکیوں سے، گناہ تو دھل گئے۔ یہ تکبر شریعت ہمیں بتاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ ہمارے اسلاف کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک، 1 دن 2 دن 6 دن نہیں، 6 مہینے تک ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے دربار میں، حضور میں، کہ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی اس مہینے میں اس کو قبول فرما۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، محتاجی ظاہر کرتا ہے، تو تکبر کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن جو بندہ بس گڑک ہو گیا اپنے اس میں، اس عمل میں کہ اتنا تو زکوٰۃ دیا، اتنا خیرات دیا، اتنا تو کئی بار قرآن ختم کر دیا، دورہ ہو گیا، تراویح پڑھا 30 دنوں تک، روزے رکھا، یہ سارا عمل اگر اسے تکبر میں ڈالتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ شریعت نے صاف صاف ہمیں بتلایا ہے ہم اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلیں اور برابر دعا کرتے رہیں کہ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی اس مہینے میں اس کو قبول فرما۔ یہ 6 مہینے تک اسلاف کرام کا طریقہ تھا اور وتیرہ تھا کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے کہ ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد جو 5 مہینہ بچتا تھا اور رمضان کی آمد ہوتی تھی، پھر دعا کرنے لگتے تھے، پھر اسی رمضان کے مہینے کی چاہت میں، لالچ میں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ اب پھر نصیب فرما۔ یہ لالچ ہوتی تھی، یہ حرص ہوتی تھی صاحب ہمارے اسلاف کی۔ یہاں غافل نہیں ہونا ہے، عبادت کے بعد دعائیں کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اور جب پھر 5-6 مہینہ رمضان رہ جاتا تھا، پھر اشتیاق میں، لالچ میں، چاہت میں دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور صحیح ہے کتنے لوگ ہمارے بیچ میں تھے گزشتہ رمضان میں، یہ رمضان ان کو نہیں نصیب ہوا، اب پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا تو ہم میں سے کن کو نصیب ہوگا۔ تو یہ چاہت اور یہ لالچ اسلاف کرام میں تھی، اور دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ نصیب فرما، رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے عید کے بعد کہ اس مہینے کے ساتھ رمضانی مسلمان ہم لوگ نہیں ہیں، اور نہ یہ تصور کریں کہ رمضان کا رب کوئی اور ہے اور باقی 11 مہینوں کا رب کوئی اور ہے۔ اللہ نے سندیش دے دیا، پیغام دے دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ لیکن طرز عمل رمضان کے بعد جو ہم لوگوں کا ہو جاتا، اگر موت آئے گی تو خود آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کس حالت میں ہوگی، ایمان کی حالت میں ہوگی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دوسری آیت میں جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان رہو۔ یہ طرز عمل جو آج تصویریں دکھائی دیتی ہیں، لوگوں نے شیئر کیا ہے کہ رمضان کے بعد کی مسجد دیکھیے، رمضان کے مہینے کی مسجد دیکھیے، بھری ہوئی مسجد، عید کے بعد کی خالی ہوئی مسجد۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اوقاف کی بات کرتے ہو،
آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے کہ ہمارے اوقاف پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے اور ہم نے خود اپنے اوقاف کو بات مت کیجیے، خطبے کے درمیان بات نہیں کرنی چاہیے، جسے نہ پتہ ہو وہ جان لے، اس کا پورا عمل باطل ہو جاتا ہے، جمعہ کی پوری نیکی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، چاہے ہمارے بچے ہوں پڑھنے والے، ان کو بھی میں کہوں گا مولانا سے کہ اپنے ان طلباء کو بھی ہدایت کریں۔ یہ بچے جب آتے ہیں صحن میں، اردو خانے پہ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے، بہت ان کی آوازیں آتی ہیں۔ آئندہ سے اس بات کا دھیان رہے اور خیال رہے کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے جو مصلی ہیں، جو نماز پڑھنے آتے ہیں، خطبے کے دوران بات نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل کر رہا ہو بغل میں تو اس کو بھی نہ کہے، یعنی ایسا بھی نہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، نہیں، ایک دم سے خاموش رہنا ہے اور خاموش ہو کے خطبہ سننا ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جس طرح سے اپنا طرز عمل بدلا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، اور اسی طرح سے عبادت مطلوب ہے موت تک۔ مسلمان کو کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہے گا، یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے حملتک علی الخیل والابل، ہم نے تمہیں گھوڑوں کی سواری عطا کی، اونٹوں کی سواری عطا کی، وزوجتک من النساء، اور ہم نے تمہیں خوبصورت عورتیں جو ہے دیں، فأین شکر ذالک، تو اس کا شکر کہاں ہے؟ تم نے کتنا شکریہ ادا کیا؟ آج یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ سواریاں جو فضا میں چلتی ہیں، اڑتی ہیں، اور مہینوں اور گھنٹوں کا سفر آپ منٹوں میں طے کر رہے ہیں، یہ ساری سہولتیں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد دلائے گا کہ ہم نے یہ سواریاں، یہ سہولتیں دی تھیں، یہ آسائش دی تھی، یہ نعمتیں عطا کی تھیں، تو کیا نعمتوں کے بالمقابل بال بچے عورتیں دیا تھا؟ سکون، اور سکون تو کہاں ملتا ہے؟ گھر میں نہیں ملتا ہے، اپنی بیوی سے اللہ نے وہی یاد دلایا ہے، وہی یاد دلایا ہے۔ سکن کہتے ہیں، اللہ نے فرمائے ایک آیت کے اندر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے اپنے نفس سے، تمہارے ہی جسم سے ایک جوڑا عطا کیا، بیوی عطا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف رجوع کر کے سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ اشارہ اللہ نے کس کی طرف کیا؟ بیوی کی طرف کیا۔ اور سکن عربی میں کہتے ہیں گھر کو، گھر کو سکن کہتے ہیں کہ چلیے ہمارے سکن پہ آپ تشریف لے چلیے، سکن جہاں رہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت سکن کیا ہے، سکون کیا ہے اور کہاں ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اپنی بیوی کے پاس رہ کر کے اور رجوع کر کے اس سے مل کر کے وہاں تمہیں حقیقی سکون حاصل ہوگا۔ وہ تو شقہ ہے، وہ کمرہ ہے، وہ فلیٹ ہے، اگر یہ بیوی نہ رہے تو وہ دیواریں تمہیں کھا جائیں گی، تمہیں پتہ نہیں کیسے ڈراؤنے خواب آئیں گے، نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بلیغ اور کتنی جامع بات اللہ نے اس میں رکھی ہے، اس آیت میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کی طرف سکون وہاں ملے گا۔
اس کو اللہ نے یاد دلایا، وَزَوَّجْتُكَ مِنَ النِّسَاءِ، اور تمہاری ہم نے شادیاں کرائی تھی عورتوں سے۔ یہ بڑی نعمت اللہ نے ذکر کیا، سواریات دی، تمام طرح نعمت۔ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، ان کا شکریہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ کب کہا؟ یہ جب یہ آیتیں ذکر کرتا اللہ رب العالمین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہاں البتہ اب دیکھو جو رمضان کا مہینہ پائے اللہ کہتا ہے اس کا روزہ رکھے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کی نرمی اور اس کی رخصت، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو، مسافر ہو، یا اسی طرح سے اور جیسے معذور ہو، عورتیں ہیں، حیض و نفاس کا مسئلہ ہے تو، یا دودھ پلانے والی عورتیں ہوں، حمل سے ہوں، ان کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کے بچے کو اگر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تب بھی رخصت ہے اس کے لیے۔ تو اللہ نے رخصت کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ جو ہے فعدۃ من ایام اخر، اس کے بعد دوسرے دنوں میں، سال کے دوسرے دنوں میں تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ کوئی سختی اللہ نہیں چاہتا، اللہ سختی نہیں چاہتا تمہارے ساتھ۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا، سختی کا معاملہ نہیں۔ اس کے بعد اس آیت کو ذکر کیا اللہ نے، لئن شکرتم لازیدنکم، اب جب ہمارا شکریہ تم ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اور نرمی دیں گے، اور رخصت دیں گے، اور نعمتیں دیں گے، مالا مال کر دیں گے۔ تو کیا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ روزہ آپ نے چھوڑا کب؟ ایک دم سے مئی کے، جون اور جولائی کے مہینے میں 14-15 گھنٹے کا روزہ، اور رخصت آپ کو ملا چاہے جب رکھ لیجئے، 10-11 گھنٹوں کا جب دن ہو، پیاس نہ لگے، سردی اور جو ہے کے موسم میں رکھ لیجئے، جاڑے کے موسم میں رکھو، 10-10.5 گھنٹے کا دن ہوتا، کہاں 15 گھنٹے؟ کتنی بڑی رخصت ہے۔ خالی تمہیں دن مکمل کرنا ہے، جو دن چھوٹے ہیں۔ آپ کو تو 5-6 گھنٹہ ایک روزے میں چھوٹ دیتا اللہ رب العالمین۔ یہ نہیں شرط رکھا کہ جن ایام میں تم چھوڑے انہی ایام میں رکھنا ہے، نہ، یہ سب آسانیاں تو ہیں۔ تب اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو، شکر کرو، نعمتیں زیادہ ہوں گی، رخصت زیادہ ملے گی، آسانیاں زیادہ اللہ رب العالمین دے گا۔ اور رمضان کے مہینے کے بعد کا طرز عمل آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی غافل نہیں رہنا ہے، اپنی مسجدوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو ہے شوال کے روزے رکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اوقاف کو ہم نے چھوڑ دیا، مسجدوں کو چھوڑ دیا، بڑی لمبی بحث ہوگی اگر ہم نے شروع کیا تو، وقت نہیں ہے۔ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اوقافی کی بات ہوگی، کیونکہ معاملہ یہ ہمارے سروں پر ہے اور ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اوقاف کیا، ہمارے اوقاف کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا اور ہو کیا رہا آج۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین جو ہم نے نیکیاں کی ہیں رمضان کے مہینے میں، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ 11 مہینے اور جو سال کے ان میں بھی اسی رفتار کے ساتھ اور اسی روحانیت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔